جی السلام علیکم تمام ناظرین کو۔ آج ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا درخت دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ درخت برگد یعنی مون، اور اس کا مشہور نام جو ہے وہ ابلوری ہے۔ وہ مڈ رانجھا جو سرگودا کا ایک مشہور علاقہ ہے جہاں پہ وہ رانجھا صاحب کی بستی ہے، وہاں سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا درخت بھی ہے، اور اس کی تاریخ اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ جب سکندر یونانی 328 سال قبل آیا تھا، اس نے اپنی افواج کا جو وہ قیام ہے اس درخت کے نیچے کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی دور میں اس درخت کی جو وسعت تھی وہ تقریباً 7 ایکڑ تھی، لیکن اب زمانے کی بے دردیوں نے اسے کاٹ چھانٹ کرنے کے بعد تقریباً 2 ایکڑ پر محیط کر دیا ہے۔ تو ہماری پوری ٹیم آج جا رہی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے چمن نواز بھٹی صاحب عرف جانو، طاہر اقبال بھٹی صاحب، ملک محمد عرفان کھوکھر صاحب۔ ملک محمد عرفان کھوکھر صاحب اسپیشل آج ہمیں اس ٹور کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ آئیڈیا تھا جناب طاہر اقبال بھٹی صاحب کا، تو آج ہم ایم ڈی پروڈکشن میاں محمد عاطف اقبال صاحب کی، تو اس کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ راستے میں بہت ہی دلکش مناظر دیکھنے کو ملے، جیسا کہ سرگودا کینو کی سرزمین ہے اور مالٹے کے لحاظ سے بہت مشہور ہے، تو گاہے بگاہے ہمیں راستے میں مالٹے کے باغ دیکھنے کو ملے جو کہ انتہائی دلکش نظارہ پیش کر رہے تھے۔ ہم نے راستے میں ان نظاروں سے بہت لطف اٹھایا اور اپنی منزل کی طرف گامزن رہے۔ یہ سفر ہمارے لیے بہت دلچسپ تھا کیونکہ ہم ان راستوں پر پہلی بار سفر کر رہے تھے۔ جی تو ناظرین، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آج ہم آئے ہیں قدیم درخت دیکھنے جو تقریباً 3-4 ہزار سال پرانا ہے، کیونکہ یہ سکندر یونانی جب آیا تھا یہاں پہ قبل از مسیح 328-30 سال پہلے، تو اس کی افواج نے اس درخت کے نیچے جو ہے نا وہ قیام کیا تھا۔ تو اس کا پہلے تو بہت زیادہ جو ہے نا حصہ تھا، لیکن وہ اب گئے بگائے ضائع ہو چکا ہے۔ تو ہم یہاں پہ موجود ہیں، یہاں پہ مزارات بھی ہیں کچھ، جن میں روڈا شاہ صاحب ہیں، ان کی کوئی تقریباً 650 سال پرانی مزار ہے یہاں پہ۔ تو ان کے یہاں پہ جو خادم ہیں دربار کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد اسلم صاحب۔ یہ مقامی ہیں اور ان کے پاس جو بھی معلومات ہیں وہ ہمیں فراہم کریں گے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ جناب محمد اسلم صاحب جی، آپ ہمیں بتائیے کہ یہ درخت کیا ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، اس کی کیا وسعت ہے؟ بورڈ یہ سرکار کی مائی بورڈ اس کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو سرکار نے رکھا جی اس طرح کر اتنے کر کے جاندی ہے جی جی، موڈ ہے ایس سامنے اصل موڈ ہے جی۔ اچھا، یہ موڈ ہے جی، ایک اور سامنے گھر بھی چلا گیا ہے، اور سامنے ویلی ویچے جی جی، موڈ جہاں ہے یہ سامنا حصہ بنیا گیا۔ اچھا یہ ہے جو اتنے جاندی اگوں سامنے ٹوٹی کے دیا دونوں بھی کھاوا جی جی، اور سامنے ٹوٹی پئی نا 2 موڈ اتنے آن گے۔ ٹھیک ہے، اس موڑ وہ سامنا حصہ چلا گیا، اتنے چلتی پھر 2 موڈ اگے جا کے تیار ہوئے گی۔ اگلے ایسا اتنے جاتی وہ اگلی جی ساری باہر نہیں بنی پئی، وہ اس موڈ بنی گی۔ اصل موڈ دیکھی ہے، اس موڈ پھر اتنے چلتی جاتی، اتنے چلتی جاتی اگے اگے جاتی۔ زمین اندر ادا کوئی ایسا رخ ٹک نہیں ہے جا زمین میں کیا جاتا۔ اچھا تسی سانو یہ دسو کہ یہ بورڈ پہلے کتنی سی تے ہونے کتنی رہ گئی؟ پہلے جی جتوں تک میں سن کے آیا وا یا مینوں پتہ لگ گیا، یہ تقریباً سننے چاہیے سی کہ 7 قلعے موجود تھی، جنہوں سے پنجابی 7 قلعے کہتے ہیں، جو 7 ایکڑ موجود تھی۔ 3 قلعے میں ہوں بھی موجود ہے جی، 3 ایکڑ جی ہوں بھی موجود ہے۔ ناظرین ابھی بھی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ 3 ایکڑ میں ابھی بھی یہ موجود ہے۔ اس کے کچھ حصے گھروں میں بھی ہیں جی، اور کچھ حصے جو ہے نا وہ باہر کی طرف ہیں۔ ابھی بھی یہ مطلب اتنے حصوں میں موجود ہے۔ تو باقی آپ بتائیں گے؟ وہ سامنے پہ رہیں گی ٹوٹ بازی گئی
سامنے ٹوٹی بجی پی، سامنے ٹوٹی بجی پی، اور سامنے ٹوٹی بجی پی، سرکار کے باہر بھی ٹوٹی بجی گئی بےدبی دی وجہ تو کتے تھلے ہوندے نو مال ہوندا آئی سمی گند ہوندا باہر دا پانی وہ سامنے کھلوتے ہیں پاک چیز ہے فقیر دی اللہ جانے رشتو آئی کہ زمین چ راتوں رات آئی ہے تو بےدبی دی وجہ تو وہی کچھ اپنا لوکی اس طرح یہ پہلے گل ہوندی سی کہ مطلب اتنے چار پائی آنا بارش آ جاندی ہے آوے آنا جی بارش نہیں تھلے ہوندی اس طرح اس طرح کر کے اور تھوڑی تھوڑی لوگ یہ بھی گل دیتے ہیں اور سرے جا یا اتنے چلتا جا بھی آ اور سرے جا تو لے جا اتر سکتا ہوں مطلب کوئی ٹوٹ بج گئی اتنے مطلب کافی لوگ فلم بنا کے لے گئے آئی تو 20 سال کی گل ہے اج تو 20 سال پہلے مطلب شان ہے سیما جہے سارے ڈاکٹر پاکستانی وہ اتنے فلم بنا کے لائے گئے. ناظرین یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ پاکستانی ایک فلم بھی بن چکی ہے 2-3 پاکستانی مشہور ایکٹر ہیں شان صاحب ان کے ساتھ اور سائمہ جو ہیں وہ یہاں پہ آئی تھی آج سے تقریباً 20 سال پہلے یہاں پہ انہوں نے ایک فلم بھی پکچرائز کی تھی. تو اگر دیکھا جائے تو یہ تاریخ کے حوالے سے تو یہ بہت پرانا ایک درخت ہے جو جس کی مثال تو آج کل بالکل ملتی نہیں ہے. تو باقی یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کے کچھ حصے ضائع ہو چکے ہیں کچھ جو ہے وہ گل سڑ گئے ہیں تو اب جو موجود ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ 3 ایکڑ میں موجود ہے. جی بالکل. تو باقی یہ ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی جگہ ہے یہاں پہ پورا گاؤں آباد ہے تو دیکھنے والی جگہ ہے آپ یہاں پہ ضرور تشریف لائیں. بڑی خوبصورت جگہ ہے اور یہاں پہ رہنے کو اور پرانی یادیں تازہ کرنے کو دل کرتا ہے اور سوچنے کو دل کرتا ہے کہ یہاں پہ پہلے لوگ کیسے آباد تھے یہاں پہ کیسے سائے تلے بیٹھتے ہوں گے کیونکہ یہ سکندر اعظم کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے. جی بالکل ہے. جب وہ یہاں پہ آیا تھا تو اس نے پوری افواج اپنی یہاں پہ قیام کی تھی مطلب اس کے پورے گھوڑے لشکر پورا اس کا یہاں پہ سما گیا تھا اتنے بڑا یہ درخت تھا اور ابھی بھی ہمیں کوئی خاص پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہی ہے. تو بڑی دلچسپ کہانی ہے جی آپ آ کے خود دیکھیں. مڈ رانجھا سے تقریباً 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ گاؤں موجود ہے موری وال. ہاں ابل موری وال یہاں پہ یہ جی گاؤں ہے وہاں پہ یہ موجود ہے. تو یہ جو درخت ہے ابل موری کا اس کے ہم پورے جو حصے ہیں اس کا تھوڑا تھوڑا آپ کو جو ہے وہ ریویو دے رہے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح اس کو دیکھ لیں. یہ اس درخت کا سب سے قدیم تنا ہے اور یہاں کی مقامی معلومات کے مطابق اس درخت کی ابتدا یہاں سے شروع ہوئی تھی جو انتہائی اب نازک حالت میں پہنچ چکا ہے اور یہ سارے اس کے آگے نکلنے والے تنے ہیں. تو اس کے مختلف مناظر آپ کے سامنے ہیں. اس سے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ اس درخت کی ابتدا کہاں سے ہوئی. آج بھی یہ درخت اتنا وسیع ہے کہ ہزاروں لوگ اس کے سائے تلے بیک وقت بیٹھ سکتے ہیں اور گرمیوں میں جو اس کی چھاؤں سے لطف اٹھا سکتے ہیں اور فائدہ لے سکتے ہیں. روایات میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ برگد کی چھاؤں اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے جیسے کہ ماں کا سایہ. تو اس درخت کے نیچے پہنچ کر ہمیں یہ بالکل محسوس ہوا کہ روایات بالکل ٹھیک ہے. اس درخت کی چھاؤں بہت ٹھنڈی تھی یہاں پر بیٹھنے کو بہت دل کر رہا تھا لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم یہاں زیادہ وقت نہیں گزار سکتے تھے. کیمرہ مین نے بہت مہارت کے ساتھ اس درخت کے انتہائی اہم حصوں کے ویوز بنائے اور آپ کے سامنے پیش کیے تاکہ کوئی بھی معلومات آپ کی نظر سے دور نہ رہ سکے. یہاں کے مقامی لوگوں سے بھی ہم نے بات کی. یہ درخت اب بہت زیادہ تنوں کی شکل میں پھیل چکا ہے. اس وقت یہ درخت تقریباً 3 ایکڑ رقبہ پر پھیلا ہوا ہے اور مختلف جگہ پر مختلف شاخیں اس کی نکل چکی ہیں اور کافی تنے بن چکی ہیں. یہ آپ کو سامنے دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح یہ پھیلا ہوا ہے. اس درخت کے نیچے سید خاندان کے کافی لوگوں کے مزارات بھی موجود ہیں اور یہاں پر لوگ روزانہ کی بنیاد پر فاتحہ خوانی کے لیے بھی آتے ہیں. دور دراز علاقے میں ہونے کی وجہ سے اس درخت کی حفاظت
اس طرح نہیں کی جا سکی جس طرح اس کی حفاظت کی جانی چاہیے تھی۔ مقامی لوگوں کے لیے تو یہ بس ایک برگد کا درخت ہے، لیکن لوگ بہت دور سے اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ ہمارے کیمرہ مین نے بہت مہارت کے ساتھ اس درخت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کیپچر کیا۔ ہمارے لیے یہ بہت حیرت کی بات تھی، ایک عام سا برگد کا درخت اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو یہ کسی تہذیب سے کم نہ تھا۔ اس کی اہمیت، اس درخت کی اہمیت کسی بھی تہذیب سے کم نہ تھی، جیسے کہ مصر کی تہذیب، عراق کی تہذیب، چینی تہذیب۔ تو یہ بھی ان تہذیبوں کی طرح اپنے اندر کئی سال جو تھا وہ سموئے ہوئے تھا، اور تاریخ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ درخت تقریباً 3000 سے 4000 سال پرانا ہے۔ یہاں پر اس درخت میں ہمیں 5 دروازے دکھائے گئے جو اس درخت نے خود بخود بنائے ہیں، اور جنہیں دیکھے تو احساس ہوتا ہے کہ قدرت نے یہ دروازے بنائے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ 5 دروازے 5 تن پاک سے منسوب کیے جاتے ہیں، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ قدرت نے ان کو بنایا ہے۔ اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے، اس کو آنکھوں پہ بٹھا لیتے ہیں زمانے والے، جس کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں، جس کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں۔ ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں۔ ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ غم کے ماروں کا طبیب نہ کرو کوئی علاج، غم کے ماروں کا طبیب نہ کرو کوئی علاج، ہم غم عشق نبی میں بھی مزہ لیتے ہیں، ہم غم عشق نبی میں بھی مزہ لیتے ہیں۔ ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا۔ ناظرین،
ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ اس درخت کو قومی ورثے کے طور پر لے لیا گیا ہے کہ یہاں پہ ٹینڈر ہو چکا ہے، پارکنگ بھی بنے گی، پارک بھی بنیں گے، اور رستہ جو ہے وہ پکی سڑک وہ ابھی سے ادھر سے انہوں نے تعمیر اس کی شروع کر دی ہے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو اپنے ورثے کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔